لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم و مکرم معزز سامعین کرام، میری آواز کو، میری تقریر کو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر سننے والی خواتین اسلام اور عزیز من معصوم پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک آیت نازل فرمائی، اور وہ آیت یہ ہے: ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر فرماتے ہیں: ان اللہ یأمرکم بالعدل، یقیناً اللہ تبارک و تعالی تم کو عدل کا، اللہ تبارک و تعالی والاحسانی اور احسان کا حکم فرماتا ہے، وَيَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، اور اللہ تبارک و تعالی تم کو برائی سے اور بے حیائی سے روکتا ہے، یعظکم لعلکم تذکرون، تم کو نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ دیکھیں، اس آیت کے اندر کچھ باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر اولاً تو حکم دیا اس بات کا کہ عدل کیا جائے، احسان سے کام لیا جائے۔ پہلی فرصت میں 2 چیزیں کرنے کا حکم دیا اور 3 چیزیں نہ کرنے کا حکم دیا، یعنی 3 چیزیں اللہ تبارک و تعالی کرنے کا حکم کرتے ہیں اور 3 چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر ہم کو، آپ کو، سب کو روک رہے ہیں۔ جن چیزوں کا حکم کر رہے ہیں وہ چیز ہے عدل اور احسان۔ تو ہم کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ عدل کیا چیز ہے اور احسان کیا چیز ہے، عدل کسے کہتے ہیں اور احسان کسے کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، عدل کے معنی آتا ہے برابری،
یعنی اس کی مثال یوں سمجھیں، آپ یہ واچ لینے جاتے ہیں کسی شاپ پر، دکان کے اوپر، اور اس کی قیمت یہ ہے کہ مان کے چلو 1200 روپے اس کی قیمت ہے، اور دکاندار سے جب آپ نے خریدا تو دکاندار کو آپ نے 1200 روپے دیے اور دکاندار نے یہ گھڑی آپ کو تھما دی، اسے عدل کہا جاتا ہے۔ لیکن گھڑی ہے 12,000 کی، آپ نے کہا دکاندار سے بھائی ایک کام کرو، اگرچہ یہ گھڑی 1200 کی ہے، آپ میری طرف سے مزید 100 روپے اور رکھ لیجئے، یعنی 1300 روپے رکھ لیجئے۔ تو یہ احسان ہے۔ یا یہ ہوا کہ دکاندار نے کہا یہ گھڑی تو ہے 1200 کی، لیکن میں آپ کو صرف اور صرف 1100 میں دے رہا ہوں، تو یہ جو ہے احسان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی عدل کا بھی حکم فرماتے ہیں اور احسان کا بھی حکم فرماتے ہیں۔ دوسری مثال لے لیجئے، اگر کسی نے آپ کو ایک مکہ مارا تو انصاف یہ ہے کہ آپ بھی اسے ایک مکہ ماریں، لیکن آپ نے ایک مکہ مارا آپ کو کسی نے، لیکن آپ نے اسے ایک مکہ نہیں مارا بلکہ اسے معاف کر دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے احسان کیا۔ لیکن اگر آپ کو کسی نے ایک مکہ مارا اور آپ نے بدلے میں اس کو 2 مکہ مار دیا تو یہ عدل بھی نہیں، یہ احسان بھی نہیں، بلکہ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ اللہ کے یہاں اس کی پوچھ ہوگی اور اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ قانون بنا دیا، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ہم نے لوگوں کے اوپر یہ بات فرض کر دیا ہے کہ اگر کوئی جان مارتا ہے تو اس کی بھی جان لی جائے گی۔ وَعَلَيْهِمْ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، اگر کوئی شخص کسی کی آنکھیں پھوڑتا ہے تو اللہ نے حکم دیا اس بات کا کہ اس کی بھی آنکھیں پھوڑی جائے گی۔ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، اگر کوئی شخص کسی کے کان مروڑتا ہے، اگر کوئی شخص کسی کے کان کاٹ لیتا ہے تو بدلے کے اندر اس کے بھی کان کاٹے جائیں گے۔ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، اور اگر کسی نے دانت توڑ ڈالا، کسی نے کسی کے دانت میں گھوسا مارا تو بدلے کے اندر جو ہے آپ اس کا بھی دانت توڑ ڈالیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ادھیکار دیا ہے، یہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس بات کا حق دیا ہے، آپ اس کے مستحق ہیں۔ پتہ چلا اگر کسی نے جان مارا ہے آپ جان مار دیں گے، یہ انصاف ہوگا۔ کسی نے آنکھ پھوڑی ہے آپ آنکھ پھوڑ دیں گے، یہ انصاف ہوگا۔ کسی نے کان کاٹے ہیں آپ کان کاٹ دیں گے، یہ انصاف ہوگا۔ کسی نے دانت توڑے ہیں آپ دانت توڑ ڈالیں گے، یہ انصاف ہوگا۔ لیکن ہم نے دیکھا یہ ہمارا انہوں نے ایک آدمی مارا، ہم نے بدلے میں 2 مارا، بابا یہ انصاف نہیں ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ اس نے ہماری ایک آنکھ پھوڑی، ہم نے دونوں آنکھیں نکال لی اس کی، بابا یہ بھی انصاف نہیں ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ بربریت ہے۔ کسی نے آپ کے ایک کان کاٹے آپ نے دونوں کان کاٹ ڈالے، کسی نے آپ کے نیچے کے دانت توڑے آپ نے نیچے کے ساتھ ساتھ اوپر کے بھی دانت توڑ ڈالے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ناانصافی کی ہے، آپ نے ظلم کیا ہے، آپ نے تعدی کیا ہے، آپ نے بربریت سے کام لیا ہے، آپ نے حیوانیت سے کام لیا ہے، آپ کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، آپ جانور بن چکے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تبارک و تعالی تم کو احسان کا حکم فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی تم کو انصاف کا حکم فرماتا ہے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور اللہ کی ذات وہ ہے جو تم کو برائی سے روکتی ہے، اللہ کی ذات وہ ہے جو تم کو بے حیائی سے روکتی ہے۔ اگر کسی کا آنکھ پھوڑا جا رہا ہے، اس بیچارہ کا کوئی بھی اس بیچاری کی کوئی غلطی نہیں ہے، تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اسے برائی سے روکیں۔ آپ کہیں بھائی آپ ایسا نہ ہو کہ آپ ہجڑا بن کر، آپ چھکا اور مخنث بن کر صرف دیکھتے رہیں، اور جو ہے کوئی آنکھ پھوڑ رہا ہے پھوڑنے دیا جائے، کوئی کسی کا سر پھوڑ رہا ہے پھوڑنے دیا جائے،
لہذا اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم کیا ہے کہ آپ اس کو ہاتھ توڑنے سے روک دیں، آپ کسی کو مار پیٹ کرنے سے روک دیں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، اور کسی طرح کوئی بے حیائی کر رہا ہے، کوئی ڈی جے بجا رہا ہو، یا کبھی آپ نے ایسا کیا، مثال کے طور پر ربیع الاول وغیرہ کے موقع سے آپ نے جلوس نکالا، محرم وغیرہ کے موقع سے آپ نے جلوس نکالا، اور آپ نے دیکھا کہ ہم مسلمانوں کی تعداد بڑی ہے، ہم مسلمان بہت زیادہ ہیں، اس لیے آپ کے جلوس کا گزر جو ہوتا ہے وہ مندروں کے پاس سے ہوتا ہے، آپ کے جلوس کا گزر ٹیمپل کے پاس سے ہوتا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے جلوس میں یا آپ کے لوگوں نے نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی پناہ، ہندوؤں کے ساتھ چھیڑخانی کی، اور اسی طرح سے اس کا گردوارے سے گزر ہوتا ہے تو ان کے ساتھ چھیڑخانی کی، چرچ سے ان کا گزر ہوتا ہے ان کے ساتھ چھیڑخانی کی۔ اللہ کہتے ہیں یہ بے حیائی ہے، اللہ کہتے ہیں کہ ہم تم کو بے حیائی سے روکتے ہیں، لہذا آپ کو روکنا پڑے گا۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ اسلام کی یہ شکشا نہیں ہے کہ ہم کسی بھی ذاتی کے لوگوں کو دیکھ کر اور کسی کی بھی دھرم کو دیکھ کر کہ ہم جو اس کے جا کے معاونت کریں یا ہم اس کی تائید کریں۔ آج جو ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، جمعہ کا دن ہے، میں نے آپ لوگوں سے درخواست کی اور اعلان بھی کیا کہ جمعہ الوداع کی طرح ہر کوئی اپنے اپنے دائیں بازو پر کالی پٹی باندھ کر آئے۔ دیکھیں اس سے پہلے ہم نے باندھا تھا وہ اس لیے کہ وہ اسلام کا معاملہ تھا، اس لیے کہ وہ ہمارے بڑوں کی وقف کی ہوئی جائیداد کا معاملہ تھا، وہ معاملہ مسلمان کا تھا، وہ معاملہ سموِدھان کا تھا۔ لیکن جس بات کے لیے آج میں نے درخواست کی ہے، ونتی کی ہے اور آپ سے اپیل کی ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے بازو پر کالی پٹی باندھ کر آئے، یہ معاملہ صرف مسلمان کا نہیں، یہ معاملہ صرف سموِدھان کا نہیں، بلکہ یہ معاملہ ہندوستان کا ہے۔ اس لیے اگر آپ سچی معنی میں ہندوستانی ہیں، اور یقیناً ہم ہیں، اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس سرزمین کے اندر پیدا کیا ہے، اس سرزمین کے اندر پیدا کیا ہے جو ہم تمام کے جد امجد، ہم تمام کے ابا، ہم تمام کے دادا، تمام انسانوں میں سب سے پہلا انسان ہمارے اور آپ کے عقیدے، ہمارے اور آپ کے نظریے کے مطابق پوری دنیا کی انسانیت، چاہے پوری دنیا کے اندر کتنے بھی ملک ہوں، پوری دنیا کے اندر کتنے بھی دھرم کے ماننے والے لوگ ہوں، ان تمام لوگوں میں خواہ وہ دھرم ہندوؤں کا ہو، خواہ مسلمانوں کا ہو، خواہ سکھوں کا ہو، خواہ عیسائیوں کا ہو، ان تمام لوگوں میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے، ہمارا یہ ماننا ہے، اگر اس دھرتی پر کوئی پہلا انسان آیا ہے، کوئی پہلا انسان آیا ہے تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ اور ہمیں اس بات پر بھی فخر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے جد امجد کو، اللہ رب العزت نے ہمارے دادا کو جب یہاں دنیا میں بھیجا تو کہیں اور نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اسی سرزمین ہند کے اندر، ہندوستان کی زمین پر ہمارے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اتارا۔ اسی لیے ہم فخر سے کہتے ہیں ہم یہاں کے کرایہ دار نہیں ہیں، ہم یہاں کے مالکان ہیں، ہم یہاں کے جاگیر ہیں، بابا ہم کرایہ دار نہیں ہیں، یہ ہمارے باپ کا ملک ہے۔ اسی لیے آج میں نے جو آپ سے ونتی کی ہے، اللہ کے واسطے آپ میری آواز سے آواز ملائیں اور آپ میرا ساتھ دیں، کیونکہ یہ معاملہ جس طرح ہمارے لیے اسلام ضروری ہے اور جس اسلام کے اندر اور جس اسلام کے احکام کے ہم اور آپ پابند ہیں، وہی اسلام ہمیں ہندوستان کا بھی پابند کرتا ہے۔ جس اسلام کے ہم اور آپ احکام ماننے والے ہیں، وہی اسلام کا حکم ہے کہ ہم ہندوستان کے لیے جو ہے اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں، اپنی جان کے نذرانہ اور اپنی جان کی قربانی پیش کریں۔ تو لہٰذا آج یہ کالی پٹی سے جو ابھی کشمیر کے اندر ایک جگہ جو پہلگام ہے، وہاں پر 28 لوگوں کی موت ہو جاتی ہے،
وہ لوگ پکنک منانے جاتے ہیں، وہ لوگ اپنی زندگی کے انجوائے کرنے جاتے ہیں، زندگی کا مزہ اڑانے جاتے ہیں، وہ لوگ تھوڑا زندگی کے اندر لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں اور اپنی اپنی ریاست سے نکل کر ریاست کشمیر کے پہلگام کے اندر اپنا پکنک منانے کو جاتے ہیں۔ کوئی بہار سے نکلتا ہے اور کشمیر کے پہلگام پہنچتا ہے، کوئی کرناٹکا سے نکلتا ہے اور کشمیر کا پہلگام پہنچتا ہے، اور نہ جانے مہاراشٹر سے، گجرات سے، مختلف صوبوں سے اور راجیہ سے اور مختلف اسٹیٹ سے لوگ نکل کر ہندوستان کے ایک ریاست ہے جسے ریاست کشمیر کہا جاتا ہے، جس اسٹیٹ کو کشمیر کہا جاتا ہے، جس راجیہ کو کشمیر کہا جاتا ہے، اس کے اندر ایک جگہ ہے پہلگام نامی، اور اس کو چھوٹا سوئٹزر لینڈ بھی کہا جاتا ہے، یعنی گھومنے کی جگہ ہے، اور اسے دوسری زبان میں بے نظیر جنت بھی کہا جاتا ہے، ہندوؤں کی زبان میں اسے سورگ کہا جاتا ہے۔ اسی سورگ کے اندر بے نظیر جنت کے اندر، دنیا کے اندر جسے کہا جاتا ہے، وہاں ہمارے ہندوستانی بھائی، وہاں ہمارے بھارتی بھائی پکنک منانے کو جاتے ہیں، زندگی کے مزے اڑانے کو جاتے ہیں، لیکن افسوس کہ وہ زندگی کے مزے کیا اڑائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی سے جان دے بیٹھتے ہیں، زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور جو ہے ان کا پکنک یوں ہی رہ جاتا ہے۔ تو لہٰذا اگرچہ مرنے والے اس میں ہندو بھی ہیں، مرنے والے اس میں مسلمان بھی ہیں، وہ الگ بات ہے کہ ہم ان کے لیے ہم اپنے اسلام میں ہونے کی وجہ سے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں دکھ جتنا مسلمان بھائی کے مارے جانے سے ہے، اتنا ہی دکھ ہمیں ہندو بھائی کے مارے جانے سے بھی ہے۔ اسی لیے میں نے اپنے خطبے کے اندر سورہ مائدہ کے آیت نمبر 32 پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، من اجل ذلک كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا۔ یہی وجہ ہے، اسی وجہ سے کا کیا مطلب، اس سے پہلے تفصیل سے سیدنا آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حابیل اور قابیل کا ذکر ہوتا ہے، جس واقعے کو میں انشاءاللہ جب قربانی کا موضوع اٹھاؤں گا تو تفصیل سے بیان کروں گا۔ بس میں آپ کو مختصراً یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ قابیل نے حابیل کا قتل کیا، اور جو ہے اس کے بعد وہ پریشان ہوا کہ ہم نے قتل تو کر دیا، ہم نے اس کو جان تو مار دیا، لیکن اب اس کا کیا ہوگا؟ تو فَوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِيهِ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، اور جو ہے اسی طرح سے غرابِ يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، جو ہے کوے کی چال کی وجہ سے کوے نے کھود کر کے اسے بتایا کہ جب تم نے مار دیا تو اب اس کے اندر دفن کیا جائے، وغیرہ وغیرہ اس طرح کے قصے ہیں۔ اسی وجہ سے من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل، اللہ کہتے ہیں اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر، کتبنا علی بنی اسرائیل فرض کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، طے کر دیا ہے، انہو من قتل نفسا بغیر نفس، اگر کوئی شخص، یہ بات لکھ دی ہے کہ کوئی شخص کسی کو کسی کے قتل کے بغیر یا زمین میں فساد مچانے کے جرم کے بغیر وہ ایک آدمی کو قتل کرتا ہے تو قتل الناس کأنما قتل الناس جميعا، تو اس نے ایک آدمی کا قتل نہیں کیا بلکہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے، پورے لوگوں کا قتل کیا ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے صرف ایک کا قتل کیا ہے۔ یہ قرآن ہمیں عقیدہ دیتا ہے، یہ قرآن ہم ہندوستانی مسلمانوں کے دلوں کے اندر درد پیدا کرتا ہے، یہ قرآن اور اسلام ہم ہندوستانی مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ کڑھن پیدا کرتا ہے کہ ہمارے ایک ہندو بھائی بھی اگر مارے گئے تو اس کا بھی درد ہے۔ اگر ایک بھی ہندو کو مارا ہو یا ایک بھی مسلمان کو مارا ہو، بلا تفریق مذہب کی بات کرتا ہوں میں، چاہے ہندو مارے جائیں یا کسی کو بھی مارے جائیں، اگر اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اگر اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس کا کوئی جرم نہیں ہے، اس کا کوئی دوش نہیں ہے، اور ہم نے صرف ایک آدمی کو قتل کیا، قرآن کہتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے ایک آدمی کو نہیں، ایک آدمی کا قتل کرنا گویا کہ ایسا اس نے ساری انسانیت کا قتل کر ڈالا ہے۔ لہذا اسی وجہ سے ہم اس کی
آج انڈیا مسلم مسلح بورڈ کی ہدایت کے مطابق آج ہم جو ہے اور آپ تمام کے تمام اپنی بازو پر کالی پٹی باندھ کر آئے ہیں، اور اس قتل کا، اس حملے کا جب جائزہ لیا گیا، خفیہ ایجنسی، گپت ایجنسی سے پتا چلا ہے کہ وہ حملہ آور جنہوں نے ہمارے ہندوستانی باشیوں کو، جنہوں نے ہمارے ہندوستان کے باشندوں کو، ہمارے بھارتیوں کو، خواہ وہ مسلمان ہو خواہ وہ ہندو ہو، حملہ کر کے قتل کر دیا، جان بحق کر دیا، انہیں شہید کر ڈالا۔ وہ لوگ حملہ آور جو تھے، وہ حملہ آوروں کا تعلق پاکستان سے تھا۔ لہذا آج ہم یہاں جو ایک قانون کی لڑائی لڑ رہے ہیں، یہ جو احتجاج درج کروانا چاہ رہے ہیں، بات درج کروانا چاہ رہے ہیں، یہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ یہ حملہ جو ہے، اگرچہ انہوں نے اسلام کا نام لے کر کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، خدا پاک کی قسم، رب ذوالجلال کی قسم، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے کہ کسی کو نام پوچھا جائے، کسی کو کلمہ پڑھنے کو کہا جائے اور کلمہ نہ پڑھنے پر اسے قتل کر دیا جائے، اسے جان بحق کر دیا جائے۔ یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن تو صاف اعلان کرتا ہے، سورہ قرآن کہتا ہے مجھے کھولو تو صحیح۔ قرآن جب کھولتے ہیں، قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ میں جاؤ تو صحیح، سورہ بقرہ کہتے ہیں تیسرے پارے میں چلے جاؤ، اور سورہ تیسرے پارے میں جاتے ہیں تو قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر زبردستی سے اسلام پھیلایا گیا ہوتا، اگر زبردستی سے ظلم کے آدھار پر اگر اسلام کو پھیلایا گیا ہوتا تو آج ہندوستان کو درکنار دنیا کے اندر کوئی غیر مسلم موجود نہیں ہوتا۔ اگر اسلام پھیلا ہے، اگر اسلام کی نشر و اشاعت ہوئی ہے تو وہ صرف پیار کے آدھار پر ہوئی ہے، وہ محبت، اخوت اور بھائی چارگی کے آدھار پر ہوئی ہے۔ یہ اسلام نے کبھی بھی کسی بھی غیر مجرم کو، نردوش کو، کسی بھی جس نے قصور کیا ہی نہیں، اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، خواہ وہ کسی بھی دھرم سے تعلق کیوں نہیں رکھا۔ اسی لیے ہم پاکستان کے ان لوگوں سے کہنا چاہیں گے، ہم اس یہاں کی دھرتی سے کہنا چاہیں گے کہ بھائی جب تم نے ناپاک نگاہ ڈالی تو ہمارے ہندوستانیوں نے کبھی مولانا ابوالکلام آزاد بن کر آپ کا مقابلہ کیا۔ جب آپ نے ناپاک نگاہ ڈالی تو ہمارے ہندوستانیوں نے جو ہے ہمارے ہندوستانیوں جب آپ نے ناپاک ارادہ کیا، میر عبد الحمید بن کر کے، اشفاق اللہ خان بن کر کے، مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ بن کر کے جو ہے آپ کا یہ سامنا کیا ہے۔ بہرکیف ہم مطالبہ کرتے ہیں اور ہم ہندوستان کے گورنمنٹ سے اور ہندوستان کی حکومت اور سرکار سے بھی مطالبہ کرتے ہیں، یہ جو آج گوڈی میڈیا اس کو ہندو اور مسلمان سے جوڑنے لگی ہے، ہم بتانا چاہیں گے اس کو کہ اس کا معاملہ ہندو یا مسلمان سے نہیں ہے، یہ لڑائی اور یہ حملہ تو کنٹری کا ہے، یہ لڑائی ملک در ملک چلا رہا ہے، یہ لڑائی ہندوستان اور پاکستان کا ہے، یہ لڑائی ہندو اور مسلمان کی نہیں ہے۔ لہذا اگر آج کی گوڈی میڈیا یہ کرنا چاہتی ہے، اس حملے سے فائدہ اٹھا کر کشمیری مسلمان بھائیوں پر ظلم کرنا چاہتی ہے، کشمیری مسلمان بھائیوں کو بربریت کا نشانہ بنانا چاہتی ہے، ہم اس کے خلاف بھی احتجاج کریں گے، ہم اس کے خلاف بھی بولیں گے۔ ہاں، اسے ہندو اور مسلمان سے نہ جوڑا جائے، ہندوستان اور پاکستان کی لڑائی ہے، ہم ہندوستانی گورنمنٹ سے کہیں گے اسے بلایا جائے، اسے پکڑا جائے، اور قرآن نے جو اعلان کیا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم۔ آپ اسلامی قانون کے مطابق ان لٹیروں کو پکڑیں، آپ اسلامی قانون کے مطابق ان دہشت گردیوں کو پکڑیں، آپ اسلامی قانون کے مطابق ان آتنکوادی کو اور ٹیررسٹ کو پکڑیں، ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور جو قرآن نے کہا یہ لوگ جب پکڑے جائیں اور یا تو انہیں قتل کر دیا جائے، آپ قتل کر دو، ہم ساتھ دیتے ہیں آپ کا۔ اور یہی تک نہیں کہتا کہ صرف ان دہشت گردوں کو یہ طرح، ہم آپ کے اس وقت بھی ساتھ دیں گے جو ان کے آقا بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کے مالکان بیٹھے
राजधानी में आए और इनको जो है बेदर्दी की तरह इनकी लाश को कत्ल किया जाए, तहे तहरीक किया जाए, सीने छलनी किए जाए इनके, और उसके बाद जो है हम मुतालबा करते हैं दहशतगर्दों के लिए कि आप जो है इनको उठा करके सूली चढ़ाए, फांसी दे दें और इनकी लाश को दे चील कब्बे के लिए छोड़ दें। हम आपकी पुरजोर तारीफ करते हैं, लेकिन ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है कि आप इस हमले को हिंदू मुसलमान से जोड़ें, जबकि इसका कोई ताल्लुक हिंदू मुसलमान से नहीं है। इसका ताल्लुक तो सिर्फ और सिर्फ ये देश की लड़ाई है, मुल्क की लड़ाई है। लिहाजा ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं, बल्कि ये लड़ाई जो है ये लड़ाई हिंदुस्तान और पाकिस्तान की है। इसलिए याद रखें, ये हमारा हिंदुस्तान कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद रहेगा। और याद रखें, जिस तरह हिंदुस्तान के ऊपर अंग्रेजों ने बुरी नजर डाली, तो जिस तरह हमने मौलाना हुसैन अहमद मदनी बनकर, जिस तरह हमने अशफाकुल्लाह खान बनकर, जिस तरह हमने चंद्रशेखर भगत आजाद सिंह बनकर हमने उनके छक्के छुड़ाए थे, इंशाअल्लाह वो दिन भी दूर नहीं जाएंगे। हम भी उसी हुसैन अहमद मदनी के बेटे हैं, हम भी उसी अशफाकुल्लाह खान के बेटे हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिस तरह हमने अंग्रेजों को सबक सिखाया था, इसी तरह हम पाकिस्तानियों को भी इसका सबक सिखाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। बहर के अब मीडिया के अंदर एक बात ये भी चल रही है कि जब हमला आवर ने हमला किया तो उससे नाम पूछा, नाम पूछ कर कत्ल किया गया। नाम पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? नाम बताने पर और इसके बाद कलमा पढ़ने को कहा गया, कलमा नहीं पढ़ा, कलमा ना पढ़ने की वजह से कत्ल कर दिया गया। जिस तरह की एक हिंदू लेडी है, अभी उसके सिर्फ एक हफ्ते शादी को गुजरा था और वो हनीमून मनाने के लिए पाकिस्तान के पहलगाम में घूमने के लिए गए हैं, और उनके सामने, उनकी नजरों के सामने उनके पति से उनका नाम पूछा जाता है, और नाम पूछने के बाद कलिमा पढ़ने को कहा जाता है। कलिमा ना पढ़ने की वजह से उस बेचारी विधवा के सामने, उस बेचारी नई नवेली दुल्हन जिसके शादी को सिर्फ एक हफ्ते हुए हैं, उनकी आंखों के सामने उसके शौहर के सर में गोली मार दी जाती है। अब ये कहने लगे हैं, ये देखो नाम की वजह से, इसीलिए लोग हिंदुस्तान, हिंदू और मुसलमान से जोड़ने लगे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये पॉलिसी उसकी नहीं, ये पॉलिसी तुमने सिखाई है। आज की जो मौजूदा हुकूमत है, आज की जो मौजूदा सरकार है, उसने सिखाया क्या हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमारे बुजुर्गों से, हमारे बूढ़ों से, हमारे दादाओं से नाम पूछकर उनकी मॉब लिंचिंग नहीं की गई? क्या राजस्थान के पुलिस वाले ने ट्रेन के ऊपर उनका नाम पूछकर जैसे ही नाम बताया और नाम बताने के बाद पता चला कि मुसलमान है, क्या उस पुलिस वाले ने, जो सरकारी अधिकारी हैं, जो सरकार के नौकर हैं और हिंदुस्तान के अंदर अपने आप को सुरक्षा करने वाले कहते हैं, हिंदुस्तान के जो है रक्षा करने वाले अपने आप को कहलाते हैं, क्या उन्होंने मुसलमानों का नाम पूछकर और मुसलमान नाम होने की वजह से कत्ल नहीं किया? तो भाई जिस जो पॉलिसी तुम्हारी थी वही पॉलिसी उनकी है। लिहाजा कभी कुछ भी कर सकता है। जो वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर, पाकिस्तानियों का जो इरादा है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान बढ़ जाए और हिंदुस्तान की ताकत और कुव्वत कम हो जाए, वही तो आप भी कर रहे हैं। लिहाजा इस हमले से राजनीति चमकाने की जरूरत नहीं है। ये मामला पक्ष विपक्ष का नहीं है, ये मामला जो है पूरे देशवासियों का है, ये मामला पूरे हिंदुस्तान का है। इसीलिए जो है हम और आपको जो है राजनीति से बचना चाहिए, और जो लोग इस हमले से राजनीति करना चाह रहे हैं उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और अगर कोई मुसलमान से जुड़े तो कह देना बाबा हम इसकी पुरजोर मुखालफत करते हैं, और मुखालफत ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। ये मुखालफत राजनीति नहीं है, ये मुखालफत सियासत नहीं है, बल्कि हमारे कुरान ने हुक्म दिया है कि किसी भी गैर मुजरिम को, किसी भी बेकसूर को, किसी भी निर्दोष को उसको कत्ल नहीं किया जा सकता है, उस पर जुल्म नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक के हमारे इस्लाम ने तो ये कहा, अगर आपने एक जान को बगैर किसी जुर्म के कत्ल कर दिया है तो एक इंसान को नहीं, बल्कि ऐसा है गोया कि आपने सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया। लेकिन उसके साथ साथ वमन अहयाहा फकअन्नमा, कुर्बान जाओ उस बाबा पर जो मुसलमान बाबा थे और उन्होंने घोड़ों के जरिए जब हमला आवारों ने हमला किया
تو وہاں پر گھومنے والے جو سیاح حضرات سے ان کو وہ لے کر آ رہے تھے. اور اگر کشمیریوں پر یہ ہے تو آپ دیکھیں 2 دنوں سے جو ہے پورے کشمیر کے اندر احتجاج ہو رہا ہے, پورے کشمیر کے اندر شوق منایا جا رہا ہے, پورے کشمیر کے اندر ان حملہ آوروں کی مذمت کی جا رہی ہے. اگر یہ کشمیریوں کا ہاتھ ہوتا, اگر یہ ان ٹیررسٹوں سے, ان دہشت گردوں سے ملے ہوئے ہوتے تو کیا یہ اس طرح سے کرتے؟ آپ دیکھیں تو صحیح, پورا بازار بند ہے, پوری دکانیں بند ہو گئی ہیں. ان کے لیے بنایا کیا انہوں نے بھی کیا؟ جبکہ آج کی حکومت, آج جو اپنے آپ کو یہ گرہ منتری کہلاتے ہیں, یہ امت شاہ, یہ جب چاہتے ہیں تو وہاں پر تو آپ نے دیکھا, آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ تابوت رکھے ہوئے ہیں, لاش ہے تابوت کے اندر, لوگ غموں سے نڈھال ہیں. اور یہ بیچارے یہ بابو جی جب جاتے ہیں تو قالین بچھائی جاتی ہے, یہ جب جاتے ہیں تو ہیلی کاپٹر کا نہ جانے پورے ایک فوج ہوتی ہے اور اتنی سیکورٹی کے ساتھ, اتنی حفاظت کے ساتھ جاتے ہیں. تب کب ہوا تھا؟ یہ بتایا جاتا ہے رپورٹ کے اندر ہی میڈیا سے آئی ہے کہ جب حملہ ہوا تو حملہ ہونے کے بعد جب سینک آئی ہے, جب پولیس والے آئے ہیں, جب ادھیکاری آئے ہیں تو ان کو آنے میں بھی پونے گھنٹہ وقت لگ گیا ہے. یہاں کی حکومت, یہاں کی آرمی کیا کر رہی تھی, یہاں کے پولیس ادھیکاری کیا کر رہے تھے؟ اتنی بہترین جگہ جسے آج کی حکومت سورگ بتاتی ہے, جسے آج کی لچا حکومت جنت بتاتی ہے, کیا اس نے اسے یوں ہی چھوڑ دیا, یوں ہی چھوڑ دیا اور اس کو ایسے چھوڑ دیا کہ وہاں پہ کوئی سرکشا نہیں ہے, کوئی وہاں پر جو ہے آرمی نہیں ہے, کوئی یہاں پر پولیس ادھیکاری نہیں ہے, اور یوں ہی قتل کر کے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان دہشت گردوں کو پکڑا جائے اور انہیں عبرتناک سزا دی جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اسلام پر چلنے کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں اور آپ کو مکمل ہندوستانی بن کر اور ہندوستان سے زیادہ پیار کرنے والے بن کر اور اپنی مٹی سے محبت کرنے والے بن کر, کیونکہ اللہ نے خود کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, اسی مٹی سے پیدا کیا ہے. ہم یہاں دفن ہو رہے ہیں, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہندوستان کی ہی مٹی سے ہم کو پیدا کیا ہے, کیونکہ جو آدمی جس مٹی سے پیدا ہوتا ہے اسی مٹی کے اندر اس کو دفن کیا جاتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو اگر ہم ہندوستان کے اندر دفن ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ہندوستانی ہی مٹی سے ہمیں بنایا گیا ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے, تمہارا یہ عقیدہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی اور حب الوطنی پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.